اسرائیل 1948 میں اپنے قیام کے بعد سے کئی جنگوں اور تنازعات میں ملوث رہا ہے۔ میں کچھ بڑی جنگوں کا ایک جائزہ پیش کروں گا، بشمول وہ کیسے شروع ہوئی، کیسے ختم ہوئی اور عام نتائج۔ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جسے جنگ آزادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ 15 مئی 1948 کو شروع ہوئی، جس دن اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ اقوام متحدہ کی 1947 کے تقسیم کے منصوبے کی پڑوسی عرب ریاستوں کو مخالفت سے شروع ہوئی تھی، جس میں فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ یہ جنگ 1949 میں اسرائیل اور اس کے ہمسایہ عرب ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن کوئی جامع امن معاہدہ نہیں ہوا۔ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل ایک آزاد ریاست کے طور پر زندہ رہا، لیکن سرحدیں اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے میں تجویز کردہ سرحدوں سے مختلف تھیں۔ اردن نے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا اور غزہ کی پٹی پر مصر کا کنٹرول تھا۔ سویز بحران 1956 بحران اس وقت شروع ہوا جب مصری صدر جمال عبد الناصر کی طرف سے نہر سویز کو قومیانے کے جواب میں اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کیا۔ بین الاقوامی دباؤ خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین کی طرف سے جنگ بندی اور مصر سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا باعث بنی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل جزیرہ نما سینائی سے دستبردار ہو گیا اور نہر سویز کو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ اس بحران نے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں طاقت کے دوران میں تبدیلی اور نو آبادیاتی طاقتوں کے گھٹتے ہوئے اثر و رسوخ کو نشان زد کیا۔ 6 روزہ جنگ۔ اس جنگ کا آغاز 5 جون 1967 کو اسرائیل نے خطے میں کشیدگی اور فوجی تعمیرات میں اضافے کے بعد مصر، اردن اور شام کے اوپر حملہ کیا۔ جنگ 10 جون 1967 کو اسرائیل کی تیزی سے فتح کے ساتھ ختم ہوئی۔ جزیرہ نما سینائی، غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوئی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور جزیرہ نما سینائی سمیت اہم علاقے حاصل کر لیے۔ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ کو نئی شکل دی اور جاری تنازعات کی بنیاد ڈالی۔ یوم کپور جنگ 1973 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام نے یوم کپور کی یہودی تحطیم کے دوران اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس جنگ کا اختتام اکتوبر 1973 کے آخر میں ہوا تھا۔ اس جنگ بندی کے معاہدے کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور سوویت یونین نے کروایا تھا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بالآخر حملوں کو انہوں نے پسپا کر دیا۔ جنگ کے نتیجے میں کچھ علاقائی تبدیلیاں ہوئی اور امن مذاکرات کے لیے نئے سرے سے زور دیا گیا، خاص طور پر مصر کے ساتھ، جس کے نتیجے میں 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ پہلی لبنان جنگ 1982۔ اس جنگ کا آغاز جون 1982 میں ہوا جب اسرائیل نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کو جنوبی لبنان سے باہر دھکیلنے کے بیان کردہ ہدف کے ساتھ لبنان پر حملہ کیا۔ اس جنگ کا اختتام جنگ باضابطہ طور پر 1985 میں ختم ہوئی، لیکن اسرائیلی افواج 2000 تک لبنان میں موجود رہے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل PLO کو تو لبنان سے نکالنے میں کامیاب رہی، لیکن اس تنازع کے طویل مدتی نتائج برآمد ہوئے اور آخرکار جنوبی لبنان میں حزب اللہ ایک اہم قوت کے طور پر ابھرنے کا باعث بنا۔ لیکن اسرائیل صرف یہیں تک نہیں رکا، انہوں نے 2006 میں لبنان کے اوپر پھر سے حملہ کیا، جسے دوسری لبنان جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جولائی 2006 میں لبنان میں حزب اللہ کے اکثریت پسندوں نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنایا، جس کے نتیجے میں 1 ماہ تک جاری رہنے والا تنازع شروع ہوا۔ اس جنگ کا اختتام اگست 2006 میں اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی کی گئی تھی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ لبنان اور اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا، لیکن واضح فتح ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہ مل سکی۔ حزب اللہ جو
جنوبی لبنان میں ایک طاقتور قوت کی طرح ابھرا۔ ان تنازعات کے نتائج میں تباہی کے مختلف درجات، ہلاکتیں اور نسبتاً پرسکون رہنے کے ادوار شامل ہیں، جس کے بعد تشدد کی چھٹے میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں ایک ایسا ملک جو 1948 میں بنا اور بنتے سار ایک بڑی جنگ میں جاتا ہے اور وہ جنگ جیت بھی جاتا ہے۔ یہ ہونا تو ناممکن ہے۔ اسرائیل کو امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کی سپورٹ ہے، لیکن اسرائیل کو یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہم آپ کو پھر کبھی دیں گے۔ آج کے لیے شکریہ۔ میں ملوں گا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔